السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ ہود سورت کا نمبر 11 ہے اور پارہ کا نمبر 12 ہے۔ لاسٹ ٹائم 116 نمبر آیت تک الحمدللہ ہم نے کمپلیٹ کیا تھا۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تذکرہ تو حضرت موسیٰ کا کر رہے ہیں، کس طرح ان کو فرعون کے دربار میں پیش ہونا پڑا، لیکن اللہ اوورآل بات کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بستی، کوئی لوگ ظالم ہو جاتے ہیں، ظالمین شرک و بدعت گناہوں پر اڑ جاتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پھر ان لوگوں کی ضرورت نہیں رہتی، اللہ ان لوگوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں اور اللہ ان کی جگہ پر نئی لوگ لے آتے ہیں۔ آیت نمبر 117 انشاءاللہ پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما کان ربک لیہلک القری بظلم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ کے شایان شان نہیں ہے کہ وہ بستیوں کو ہلاک کر دے نہ حق بغیر کسی وجہ کے، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اور وہاں کے رہنے والے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس علاقے میں جہاں کے لوگ اہل اصلاح خیر کا کام کرتے ہیں، چاہے وہ تھوڑے ہی کیوں نہ ہوں، وہ نہی عن المنکر کی اصلاح کرتے رہتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے رہتے ہیں، اچھائیوں کو پھیلاتے رہتے ہیں، برائیوں سے دور کرتے ہیں، تو اللہ ان اچھے لوگوں کی وجہ سے جو کہ نیکی کا کام کرتے ہیں، باقی جو لوگ وہاں کے ظالم بھی ہوں، تو اللہ ان نیک لوگوں کی برکت سے اس معاشرے کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے اللہ ظالم نہیں ہے، بغیر کسی وجہ کے بستیوں کو، لوگوں کو ہلاک کرتا رہے، جبکہ اس بستی میں رہنے والے تھوڑے بہت بھی اصلاح کرنے والے، نیکی پر چلنے والے، سیدھے راستے پر چلنے والے ہوں، تو اللہ ان پر رحم ہی کرتا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت کی۔ اللہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ آپ کا پروردگار چاہتا تو سارے لوگوں کو اللہ ایک امت بنا کے رکھتا، وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، اور کسی میں کوئی اختلاف نہ ہوتا، وہ اختلاف ہی نہیں کرتے رہیں گے۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے؟ کیا اللہ نہیں چاہتا ہے کہ دنیا میں اصلاح ہو، ہمیشہ خیر کے کام ہو؟ کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا؟ یہاں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً چاہتے ہیں کہ ہم سب لوگ، کیونکہ جنت اللہ نے بنائی ہے انسانوں کے لیے، تو ہم سب لوگ اچھے کام کریں، ہم سارے لوگ نیکی کے راستے پر چلیں، اللہ کے اچھے بندے بن جائیں، اللہ کی جنت کے حقدار، اللہ کی خوشنودیاں، اللہ کی رحمتوں کے حقدار بن جائیں۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر اللہ آپ کا رب چاہتا تو تمام امت ایک جیسی ہو جاتی، لیکن امت میں یہ اختلاف رہے گا۔ اس کا یہاں پر یہ مطلب ہے کہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات میں ایک مخلوق بنایا ہے۔ جتنی بھی مخلوقات بنائی ہیں، جتنی بھی کریشنز ہیں، سب میں دی بیسٹ کریشن اللہ نے کہا میں نے انسان کو بنایا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا بھی ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ نے اندر وہ صفات اور وہ خوبیاں رکھی ہیں جو اللہ کے اندر خود ہیں، تمیز کرنا، نیکی کو پہچاننا، برداشت کرنا، عفو درگزر کرنا، اور ایسی بہت سی کوالٹیز ہیں جو باقی کسی اور کریشن میں اللہ نے نہیں رکھی ہے۔ اب اللہ نے انسان کے آگے دو راستے رکھے، ایک خیر کا اور شر کا، اور انسان کو راہ انتخاب کرنے کی مکمل طور پر آزادی دے رکھی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے اختیار انتخاب کرنے کی آزادی چھین لے تو پھر اختلاف نہیں ہوگا، لوگ مجبور ہوں گے، دے ہیو ٹو، جو بھی ایک راستہ ان کو مل گیا ان کو وہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ ان کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ لیکن اللہ نے انسان کو چوائسز دی ہیں، اور چوائسز کے ساتھ ساتھ دماغ دیا ہے، عقل دیا ہے، دل دیا ہے، سمجھ بوجھ دی ہے، اور یہی انسان کی تخلیق کا مقصد ہے۔ اگر اللہ انسان سے چوائسز سیکھ لے، چھین لے، اور انسان کو کہے کہ بس یہی ایک راستہ ہے جس پر تم نے چلنا ہے، اچھا یا برا، تو انسان کہے گا میری تو اختیار بھی کچھ نہیں، میں کیا کروں؟ اب یہ سب کچھ میرے ساتھ اللہ نے کیا ہے، تو مجھے اللہ تعالیٰ کیوں جہنم میں ڈال رہے ہیں یا جنت میں کیوں ڈال رہے ہیں، جبکہ میں نے تو کوئی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے آزادی دی ہے، شر و خیر کی پہچان دی ہے، انتخاب کے اور چوائسز کے راستے دیے ہیں،
اور تاکہ انسان اچھی طرح چوز کر کے خود نیکی کے راستے پر چلے، اور جو بدی کے راستے پہ چل رہا ہے وہ بھی کسی کے اوپر بلیم نہیں کر سکتا ہے، وہ بھی خود چل رہا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان سے یہ والی آزادی چھین لے تو انسان کی تخلیق کا مقصد ہی فوت ہو جاتا ہے۔ انسان ہے ہی سب سے افضل مخلوقات میں مخلوق، اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی برائی کی راہ سمجھا دی ہے، اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ کیسے؟ جو نیکی کے راستے پہ چلتے رہیں گے، برائی والوں کو روکتے رہیں گے، اور برائی والے اچھے کام کرنے والے جو ان کو روکتے ان سے چڑھتے رہیں گے، اور یہ اختلاف قیامت تک رہے گا۔ اس اختلاف کو ہم ہیلدی اختلاف کہیں گے۔ یہ اچھا ہے تاکہ لوگوں میں، معاشرے میں عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر چلتا رہے۔ الا من رحم ربک، اللہ کہتا ہے ہاں جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ولذالک خلقہم، اور یہ اللہ ہی ہے، اللہ نے ساری مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اب کچھ لوگوں پر اللہ رحم کر دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ رحم اور اللہ کا فضل ان لوگوں کے ساتھ ہے جو اللہ سے رحم اور اللہ کا فضل مانگتے ہیں، جو نیکی کے راستے پہ چل پڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اللہ بھی ان کے لیے نیکی کے راستے اور آسان کر دیتے ہیں۔ وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اللہ کہتا ہے اسی طرح اللہ نے تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ، آپ کے رب کی بات اسی طرح سے پوری ہو کر رہی ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ وَالْأَجْمَعِينَ، اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے جہنم کو بھرنا ہے، اور جہنم کو جنات اور انسانوں سے بھرنا ہے۔ یہاں پر جو واضح بات یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے نیکی اور اچھائی کے کام کرنے میں، گمراہی اور نیکی کی راہ اختیار کرنے میں۔ اب انسان خود اپنے قوت اختیار سے، ارادے سے جو ہے وہ نیکی اور بدی کا راستہ چوز کرتا ہے۔ اب جو وہ اپنے لیے چوز کرتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اکارڈنگ ہی اس کو سزا یا جزا دیں گے۔ یہاں ایک بات تو ہوگی انسان کی۔ دوسرا، یہاں جب بھی اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں میں انسانوں اور جنوں کو جہنم سے بھروں گا، تو سمجھ یہ آئی ہے کہ انسان کے علاوہ جنات کو بھی اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے، وہ بھی اچھائی اور برائی کے راستے کو چوز کر سکتے ہیں۔ اگر وہ برائی کے راستے کو اختیار کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو جہنم میں ڈالیں گے۔ اللہم لا اجعلنا منہم۔ وَكَلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ کہتے ہیں اسی طرح ہم رسولوں کے حالات کی ایک ایک خبر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بتاتے ہیں۔ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، ایسا ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرنا ہے۔ وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، ان خبروں کے ذریعے جو آپ تک پہنچتی ہیں وہ سچی ہیں، حق ہے، اور ایمان لانے والوں کے لیے اس میں نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے۔ یہاں پر بہت ہی موٹی اہم بات جو کہ قرآن کے نزول کا مقصد ہے، اس صورت کے نزول کا مقصد ہے، وہ ہے، ہم نے شروع میں جب سورہ ہود سٹارٹ کی تھی تو ہم نے کہا تھا یہ سورہ مکی ہے، تو آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مکی سورہ میں باقی جتنے بھی سابقہ انبیاء ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں نے جتنے بھی انبیاء اور رسل کا تذکرہ اے نبی آپ کو کر کے دکھایا ہے، ان سب کو بھی وہی سچویشن فیس کرنی پڑی تھی اپنے دور میں جو آپ کو کرنی پڑ رہی ہے، ان سب کو بھی وہی دور سے گزرنا پڑا ہے، تانوں سے، اختلافات سے، جھگڑے سے، لڑائی سے، اپنوں کے دکھ درد سے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ تو قرآن کی یہ آیات اور ان نبیوں کا تذکرہ کر کے اللہ آپ کے دل کو مضبوط کر رہے ہیں، اللہ آپ کے دل کو تسلی دے رہے ہیں تاکہ آپ اس بات پر اپنے عزم پر پکا رہیں، آپ صبر سے کام لیں، اور آپ کے ذہن میں رہے کہ صرف آپ ہی ایسے نبی نہیں ہیں جو آزمائے گئے ہیں، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے تھے ان سب کو مشکلات سے جو چار ہونا پڑا، انہوں نے بھی صبر و ہمت اور عزم سے کام لیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو اور ان کے ساتھ جو مومنین تھے ان کو بچا لیا، ان کو کامیاب کیا۔ جو اللہ کے مخالفین تھے اللہ نے ان کو کچل ڈالا۔ تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے ساتھی ہوں گے، مومن ہوں گے، اللہ ان کا تذکرہ کر کے آپ کو بتا رہا ہے، اللہ ان کو بخش لے گا، معاف کر دے گا، اچھی جگہ پر شفٹ کر دے گا، اور جو وہ مظالم جنہوں نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو تنگ کیا ہوگا
اللہ ان کے ساتھ برا سلوک کرے گا، کیونکہ انہوں نے بھی وہی برا سلوک جو کیا تھا آپ کے ساتھ۔ تو یہ ہم تاریخ میں دیکھتے بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جب مکی دور میں رہے ہیں، وہ مظالم جو کفار نے اللہ کے نبی کے اوپر، صحابہ کے اوپر ڈھائے تھے، جب اللہ اس کے بعد اللہ نے آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، وہاں نہایت ہی شان و شوکت عزت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی ہجرت کر کے گئے، اور پھر مکہ والوں کو کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جہاد کے ساتھ ذلیل و خوار کیا، اور پوری دنیا میں اسلام کا بول بالا ہوا، اسلام کا ڈھنکا بچا، اور وہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا وہ صحابی بن گئے، دنیا پر وہ چلتے تھے، آسمان پر ان کے قدموں کی آہٹ آتی تھی۔ اس سے بڑھ کر کسی اور انسان کو کیا مقام اور مرتبہ مل سکتا ہے۔ آیت نمبر 122 سے آگے، وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّا عَامِلُونَ وَانْتَظِرُوا إِنَّا مُنْتَظِرُونَ۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کافروں کو، حتمی اور آخری بات ہے، اے لوگو جو ایمان نہیں لائے ہیں جو لوگ، اے محمد ان سے کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاؤ، ہم اپنے طریقے پر عمل کرتے جاتے ہیں، تم بھی انتظار کرو ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔ کس چیز کا انتظار؟ وہ آخری گھڑی قیامت کی آنے کا، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے کے اترنے کا۔ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین اور آسمان کے غیب۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، تمام کام جتنے بھی معاملات ہیں سب کے سب اس اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ فَعْبُدُوهُ، پس اس اللہ کی عبادت کرتے رہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور باقی جتنے بھی لوگ قیامت تک قرآن پڑھتے ہیں سب کے لیے آرڈر ہے، سب کے لیے یہی حکم ہے۔ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھنے والا ہے۔ یہ جو آخری آیات ہیں سورہ الہود کی، ان آخری آیات میں اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تسلیاں دی ہیں، بہت زیادہ دل کو تسکین دی ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پورے عزم و استقلال کے ساتھ وحی الہی کی پیروی کیجئے، کرتے رہیے، اپنے سرکش اور ہر در مخالفوں کو بالکل بھی پرواہ نہ کیجئے، ان کو صاف صاف کہہ دیجئے تم اپنے طریقے پر جس پر تم چل رہے تھے، وہ جو تم غیر اللہ کی پوجا کر رہے ہو، وہ جو مسلمانوں کو تنگ کرنا تمہارا شیوا ہے، وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی کو پریشان کرنا تمہارا طریقہ ہے، تم اس طریقے پر عمل پیرا کرتے رہو۔ جتنا زور تم لگا سکتے ہو اسلام اور مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے تم کر سکتے ہو، اور ہمیں اللہ نے جو حکم دیا ہے ہم اس حکم پر عمل پیرا ہوتے رہیں گے، ہم اس طریقوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ لکم دینکم ولی دین، ہمارے لیے ہمارے رب کا دین ہے، ہم تمہاری کچھ لالچ، کچھ دھمکیوں اور کچھ سازشوں کی خاطر اسلام سے دور نہیں ہٹیں گے، اللہ کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے۔ ہم اللہ نے جو ہمیں کام دیا ہے، جو ذمہ داری دی ہے نبوت کی، اللہ کے دین کو پھیلانے کی، اللہ کے نبی وہ پھیلائیں گے، اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے رہیں گے، جہاں تک ہو سکے گا وہ بھی اللہ کے نبی کا ساتھ دین اسلام کو پھیلانے میں، اس پر عمل پیرا ہونے میں کرتے رہیں گے۔ اور آگے اللہ نے کہا ہے باقی نتیجہ اللہ کے اوپر ہے، اور اللہ ہمارے اعمال کو دیکھ رہا ہے، اللہ تمہارے اعمال کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اب پتہ چل لے گا ہم میں سے کون سا گروپ، کون سا فریق انجام کے لحاظ سے کیا ہوگا۔ اگر ہم مسلمان، جیسے کہ کفار کا دعویٰ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، فساد پیدا کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ہمیشہ ٹارچر کیا جاتا تھا، کافر اپنے آپ کو اصلاح کرنے والے، زمانے کے مفلح لوگ، زمانے کے بیسٹ لوگ سمجھتے تھے، کہتے تھے، اور اللہ کے نبی کو ہمیشہ ٹارچر کیا جاتا تھا کہ اللہ کے نبی معاشرے میں انتشار پیدا کر رہے ہیں، پھوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ کافروں کی لاجک اور خیال یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کی نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے ہم سب مل جل کر ایک جیسا رہتے تھے، سب بتوں کی پوجا کر رہے تھے، سب ایک ہی ساتھ رہ کے ایک جیسے گناہ کرتے تھے، ایک جیسا کفر کر رہے تھے، ایک جیسے اعمال کر رہے تھے۔ جب سے اسلام آیا ہے، اللہ کے نبی نے دین اسلام کی دعوت دی ہے،
جن لوگوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا ہے انہوں نے اپنا راستہ ہی الگ کر لیا ہے، اور اللہ کے نبی نے وہ جو صدیوں پرانا ہمارے آباء و اجداد کا دین تھا، ہمارے رسم و رواج سے جو بھی معاشرے میں کسٹمز تھے، ٹریڈیشنز تھے، ان کو توڑ کر ان کو پھلانگ کر آگے نکل گئے ہیں اور ایک نیا دین ایجاد کر لیا ہے۔ اور اللہ کے نبی کو ہمیشہ کفار مکہ طعنہ دیا کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے نیا دین ایجاد کر لیا ہے، اس نے اپنے آباء و اجداد کے صدیوں پرانے دین کو، ان بتوں کو، ان دیوی دیوتا کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی کو ہمیشہ وہ سمجھتے تھے یہ گناہ گار ہیں، جبکہ وہ یہ بات سمجھے ہی نہیں ہے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا رب حقیقی رب ہے، اسی کی پوجا کرنی ہے، اسی کو ماننا ہے، اسی کے حکموں پر چلنا ہے۔ تو لاسٹ جو آیت ہے 123، اللہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اب اللہ ہی کے لیے ہیں سارے غیب، آسمان کی تمام باتیں، تمام زمین کی باتیں، ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر ایک کو اپنے اعمال کے ساتھ، ہر ایک انسان کو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کُلُّهُ، ہر ایک کو۔ اب کیا ہے بہترین بات یہ ہے کہ سارے لوگوں کو چاہیے فَاعْبُدُوهُ، اس زندگی کے اندر رہتے رہتے ہی زندگی کی راستے کو، زندگی کی منزل کو اپنا سیدھا کر لیں اور اللہ کی عبادت کریں اور اللہ پر توکل کریں، اور اگر لوگ نہیں کرتے تو نہ کریں۔ یہ آیت ڈائریکٹ جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اشارہ ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ کفار مکہ جس بھی راستے پر چلتے ہیں، جس بھی دین کو مانتے ہیں، ان کو ماننے دیجئے، ان کا انتقام، ان کا فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ کی قبضہ قدرت میں ہے، اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، سمجھ رہا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ یہ حکم دے رہا ہے کہ آپ کو چاہیے آپ صرف اللہ ہی کی عبادت کیجئے، اللہ کے سامنے جھکیں، اللہ کی قرآن کی تعلیمات کو آگے پھیلائیں، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اللہ کی ذات پر بھروسہ کریں۔ اس راستے میں آنے والی جتنی بھی مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، چاہے وہ لوگوں کی طرف سے دی گئی ہیں، چاہے یہ راستے میں خود ہی آ گئی تھیں، ان سب پر توکل اور بھروسہ کرنا ہے، سیم اسی طرح سے جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرانے پچھلے انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی کو دیا ہے، تاکہ اللہ کے نبی پریشان نہ ہوں کہ وہ پرانے جو پچھلے سابقہ انبیاء اکرام تھے ان کے ساتھ بھی اسی قسم کے لوگوں کا واسطہ پڑا تھا، انہوں نے بھی صبر کیا اور عزم کو اپنے ساتھ لازم پکڑا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آخری آیت کا جو پیس ہے یہ بہت بڑی تسلی ہے، بہت بڑا سکون کی بات ہے۔ اللہ اپنے نبی کو کہہ رہے ہیں نبی گھبرائیے نہیں، پریشان نہیں ہوئیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کا رب غافل نہیں ہے، بھولا ہوا نہیں ہے، وہ ساری باتیں جو آپ عمل کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھی عمل کر رہے ہیں، جو کچھ جو کر رہا ہے اللہ کو پتہ ہے، جو اچھا کر رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، جو برا کر رہا ہے اللہ کو وہ بھی پتہ ہے، سب کو اللہ ہی کے پاس واپس جانا ہے، اور اللہ خود ہی اس لوگوں کے اچھے اور برے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کریں گے۔ تو یہ صورت جو ہے وہ مکی صورت ہے، جیسے ہم پہلے بات کر چکے ہیں، انبیاء کا تذکرہ کر کے اللہ کے نبی کے دل کو تسلی دی ہے، اور آخر میں اللہ کے نبی کو کہا گیا ہے کہ آپ کافروں کی دھمکیوں سے ڈر کر دین اسلام کی تبلیغ کرنے سے مت رکیے، آپ دین اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے اور انتظار کیجئے اس وقت کا جب یہ مشکل ٹائم بھی کٹ جائے گا۔ اور صرف یہ آپ کے ساتھ نہیں، ایسے ہوا پہلے جتنے بھی انبیاء ہیں جن پر بھی مشکل حالات کفار نے، ان کے ساتھیوں نے، ان کی بستی والوں نے پیدا کر دیے تھے، اللہ نے ان کے لیے نکلنے کا راستہ آسان کر دیا ہے۔ عاد ہے، سمود ہے، شعیب علیہ السلام ہے، حضرت موسیٰ ہیں، ہر ایک نبی اور اس کے ساتھی مومن ساتھیوں کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان ظالموں کے ظلم سے بچایا ہے، لیکن ان سب کا ایک ہی پوائنٹ تھا، ان سب میں اگر پڑھا جائے، دیکھا جائے، سمجھا جائے تو تمام انبیاء میں ایک چیز مشترک تھی۔ نمبر 1 وہ صبر کرتے تھے، نمبر 2 ان کا یقین اور ان کا عزم اللہ کے اوپر پکا تھا۔ جب اس رب نے موسیٰ کو کہہ دیا تھا کہ علیہ السلام سمندر کے اندر کود جاؤ، تو موسیٰ نے یہ سوال نہیں کیا تھا
کہ یہ تو سمندر کا پانی ہے، میں کودوں گا تو کیا ہوگا؟ اللہ پر توکل کرتے ہوئے، عزم کرتے ہوئے وہ سمندر کے اندر کود گئے اپنے عصا کو مارتے ہوئے۔ اللہ نے ان کے لیے سمندر کو روک دیا، چونکہ ان کو اللہ پر پورا بھروسہ اور یقین تھا۔ اس سے پہلے کفار کی، فرعون کی تمام سزاؤں کو، مشکلات کو انہوں نے صبر اور ہمت سے برداشت کیا۔ اس کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں سب کے ساتھ ایسا ہی ہوا۔ قوم نے، ان کے علاقے کے لوگوں نے ان کو ستایا، دھمکایا، ان ساری مشکلات کے باوجود انبیاء اور ان کے مومن ساتھیوں نے صبر سے کام لیا، اللہ پر یقین رکھا، بھروسہ رکھا۔ دو چیزیں، نمبر 1 صبر اور نمبر 2 اللہ پہ بھروسہ، عزم اور توکل نبیوں نے اور ان کے ساتھی مومن ساتھیوں نے نہیں چھوڑا، جس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ہر نبی کو اور اس کے مومن ساتھی کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، کامیاب کر لیا، اور ان کے مخالفین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سزا دی ہے۔ تو یہاں اللہ کے نبی کو اور کفار مکہ کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، جب سابقہ انبیاء کو اور ان کے مومن ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا ہے تو اللہ اپنے نبی کے ساتھ ہے۔ تم لوگ جتنی بھی تکلیفیں، دھمکیاں اور سزائیں دے دو مومنین کو، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اس نبی کو بھی اور اس کے ساتھیوں کو بھی ان کے صبر کے نتیجے میں بچا لے گا، ان کو کامیاب کر دے گا، اور جس نے ان ساتھیوں کے ساتھ، ان صحابہ کے ساتھ، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ برا سلوک کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس کے انجام سے دوچار کرے گا، کیونکہ ہر چیز اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ ہر انسان کو اس کے اعمال کے مطابق سزا اور جزا دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ وہ مختار کل ہے، قادر مطلق ہے، وہ عزیز ہے، وہ غالب ہے۔ اس لیے ہمیں ان آیات کو اور اس قرآن کو پڑھتے ہوئے چند چیزوں کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، ہمارا رب جو ہے وہ غافل نہیں ہے۔ ہم کچھ بھی اچھے یا برے ڈیڈز کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا اجر پائیں گے۔ نمبر 2، ہمیں جو اللہ نے حکم دیا ہے منعن ویسے ہی بغیر کسی شک و شبہ کے اس کو فالو کرنا چاہیے، اس پر عمل کرتے رہنا چاہیے، اور اسلام پر چلتے ہوئے اگر ہمارے راستے میں کوئی رکاوٹ آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو ہمیں صبر اور ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، اور ذہن میں یہ رکھنا چاہیے میرا رب بھولا ہوا نہیں ہے، غافل نہیں ہے، وہ مجھے اس کا کوئی نہ کوئی اجر دے گا۔ جب ہماری زندگی میں دائرہ بہت تنگ ہو جائے، جب مظالم ہمارے اوپر بہت زیادہ ہو جائیں، انتہا پریشانی کا ٹائم آئے، اس وقت ہمیں اور زیادہ ہمت اور عزم کو مضبوطی سے پکڑنا چاہیے، اور یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اب جو ہے مشکل ٹلنے کا ٹائم آ گیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سابقہ تمام انبیاء اور ان کے ساتھیوں پر مظالم کی جب انتہا ہو جاتی تھی، اللہ ان کے لیے اس بستی سے نجات دلوانے کا اللہ ذریعہ کر دیتا تھا، اور ان کے دشمنوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرتا تھا۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں یہ سارے سبق یاد رکھنے چاہیے، لیکن اللہ کا ساتھ، اللہ کا تعاون تب ہوگا جب ہم اللہ پر صحیح طور پر کفر و شرک کیے بغیر اللہ کی عبادت کریں گے، اللہ کا ساتھ دیں گے، اور صبر سے اور عزم سے کام لیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارا ساتھ تب تک دیتا رہے گا جب تک ہمارے اندر خیر والے لوگ موجود ہوں گے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، ہمیں اپنا کام کرنا ہے، معاشرہ اس سے اصلاح ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، معاشرے کے لوگ سیدھے راستے پر چلتے ہیں یا نہیں چلتے ہیں، ہم میں ہر شخص کو پہلے خود کو برائی سے روکنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، پھر اصلاح کے بعد معاشرے میں برائی کو ختم کرنے کی حد الامکان کوشش کرنی چاہیے، اور اچھائیوں کا حکم دیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ہم اس سے پچھلی آیات میں پڑھ چکے ہیں، جب تک کسی علاقے میں اہل خیر موجود رہتے ہیں، اللہ اس معاشرے سے عذاب کو ٹال دیتا ہے، اپنا غصہ اس معاشرے سے ہٹا دیتا ہے۔ اور اگر ہم نے بھی اپنا فریضہ چھوڑ دیا جو اللہ نے
ہمیں نیکی کا حکم دینے کا حکم دیا تھا، یہ سوچ کر کہ معاشرے میں کسی کی اصلاح تو ہو نہیں رہی، کوئی سیدھے راستے پر چل تو رہا نہیں، میں بھی کسی کی اصلاح نہیں کرتا یا کرتی، اور یا تو ہم ان کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں، اگر ان کے راستے پر نہیں چلتے تو ہم خود نیکیاں کرتے رہتے ہیں اور دوسروں کو حکم نہیں دیتے۔ اس طرح جب اس بستی پر عذاب آئے گا تو گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جائے گا۔ وہ نیک لوگ جو نیکیوں کا حکم نہیں دیتے تھے، خود نیک اعمال کرتے رہے، لیکن دوسروں کو کی برائیاں کرتے ہوئے ان کے خوف سے، ان کی دی ہوئی سزاؤں کی وجہ سے خاموشی اختیار کر لیتے تھے، اللہ ان کو بھی ساتھ پیس دے گا۔ اس لیے اللہ کے راستے میں میلا ہوا ہر زخم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے درجات کو بلند کرتا ہے، اور اگر اس پر صبر کیا جائے تو اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور یہی انبیاء اور نیک لوگوں کا شیوہ اور زندگی کا طریقہ ہوا کرتا تھا۔ اور جب ہم اس راستے پر چل جاتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ بعض اوقات انسان اچھے اعمال کرتا کرتا ایمان کے تقوی کے لیول کے جب سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے تو اتنی آگے تک چلا جاتا ہے کہ نبوت کے 25ویں حصے کو پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ ذمہ داریاں، وہ اجر و ثواب، وہ فضیلتیں جو کہ انبیاء کو تھیں، ایک سادہ عام انسان اگر زندگی میں انبیاء کے طریقے پر چلتا وہ سارے کام کرتا رہتا ہے، مشکلات آنے کے باوجود عزم استقلال کے ساتھ، صبر کے ساتھ اللہ کے دین کو پھیلاتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اہدنا الصراط المستقیم سیدھے راستے کی ہدایت دے، قرآن کو صحیح سمجھنے کی توفیق دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور سب سے بڑی ذمہ داری بلغوا عنی ولو آیا، اللہ کے نبی نے کہا اگر ایک آیت بھی مجھ سے سیکھتے اس کو آگے پہنچاؤ۔ اللہ ہمیں لوگوں تک پہنچانے کا جو ہے وہ ذریعہ بنائیں، ہماری وجہ سے معاشرے میں خیر ہو، معاشرے میں برائیاں مٹ جائیں، ہم اپنا فرض ادا کرتے رہیں، چاہے معاشرے سے برائی ہٹے یا نہ ہٹے، کل ہم اللہ کو کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے اپنا فرض ادا کیا تھا، اور اللہ ہو سکتا ہے ہماری چھوٹی سی اس کاوش کو قبول کر لے اور اللہ تعالیٰ یہی ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔